آج ہم پشاور آئے تھے کیونکہ یہاں پر اسپائر ایک این جی او ہے جنہوں نے فاٹا کے ریفارمز کے بارے میں آج کیا حالات ہیں فاٹا کے، جو ان کو بھرجر کے وقت وعدہ کیا گیا تھا، کیا اس پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو وہاں پر جو باتیں سامنے آئی ہیں بڑی تشویشناک ہیں کہ جو وعدہ بھرجر کے وقت 2018 میں تمام جماعتوں نے مل کر فاٹا کے عوام کے ساتھ کیا تھا، اس کو پورا نہیں کیا گیا۔ 6 سال گزر گئے کہ اس پروگرام کا آغاز بھی نہیں کیا گیا، جس میں فاٹا کی جو ترقی تھی اس کو خیبر پختونخوا کے باقی ضلعوں کے برابر لانے کے لیے کچھ کام تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے کرنا تھا۔ وسائل 3% جو وسائل ہیں ڈویزیبل پول کے وفاق کے پاس، وہ 3% کے بھی گورنمنٹ کو ملنے تھے ان ضلعوں کی اپلفٹ کے لیے، تاکہ ان کو پاکستان کے باقی ضلعوں کے برابر لایا جائے کہ وہاں پر جو سڑکیں ہیں، اسکول ہیں، اسپتال ہیں، دیگر سہولتیں ہیں، وہ فنڈ بھی نہیں مہیا کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو ان کو نظام دینا تھا وہ نظام بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ تو آج 6 سال کے بعد فاٹا کے عوام جو تقریباً پاکستان کی آبادی کا 3% کے قریب بنتے ہیں، وہ آج بنیادی سہولتوں سے، بنیادی انتظامیہ سے، بنیادی نظام سے محروم ہیں، اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ وہاں پر فاٹا کے اکابرین بھی آئے، انہوں نے تقاریر کی اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف عزت مانگتے ہیں، ہم اپنا حق مانگتے ہیں، ہم جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کرنا مانگتے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ آج ملک میں گورننس کا نظام بالکل فیل ہو گیا ہے، ملک میں جو حقوق ہیں عوام کے وہ ان کو نہیں ملتے۔ آج ہر شخص بدظن ہے اس معاملے سے، اور وہاں پر بہت سے لوگوں نے بات کی کہ ہمیں جو توقعات تھی پاکستان کے عوام سے وہ پوری نہیں ہوئی۔ ہم جب برجر میں پاکستان کا حصہ بنے، دیگر نظام کا حصہ بنے، کے پی کا حصہ بنے، تو ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے اس کے مطابق ہمیں کچھ نہیں دیا گیا، اور وہاں کے عوام آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھیں، ہمیں خیبر پختونخوا کا حصہ سمجھیں، اور صوبائی اور وفاقی حکومتیں جو ہیں اپنی ذمہ داری پورا کریں۔ اس کے علاوہ وہاں پر دیگر جو باتیں ہوئی کہ آج سیکورٹی کی جو سچویشن ہے، جو نوجوان جو ہے آج اپنے حق کی بات کر رہا ہے، آج وہ اپنی رائے کے احترام کی بات کر رہا ہے، آج وہ ملک میں اپنا حصہ مانگ رہا ہے، اور اس کو اگر وہ نہیں ملے گا تو پھر یہ بڑی ایک مایوسی کی ممکن ہے کہ اس میں اندر ایسی مایوسی ہو جس کا مداوع ہم شاید نہ کر سکیں۔ تو آج ہمیں پاکستان میں اس تفریق کو ختم کرنا ہے کہ یہ احساس محرومی جو ہے کہ میں اپنے حق سے محروم ہوں، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کے پی کے اندر دیگر افراد جو کے پی کے بیٹھے تھے انہوں نے بھی بڑی کھل کر بات کی کہ آج ایک احساس محرومی ہے، ایک تفریق بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے ذکر کیا جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کل جو جلسہ ہو رہا تھا، جلسہ کرنا سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے، احتجاج کرنا یہ سیاست کا حصہ ہے، جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن جس طرح سڑکوں کو بند کیا گیا، موٹر وے پر ریت کی دیواریں کھڑی کی گئیں، یہ ایک بڑی انوکھی چیز میں نے خود دیکھی آتے ہوئے کہ ریت کی دیواریں کھڑی تھی موٹر وے کے اوپر۔ اسی مہینے 2 قانون بنائے گئے۔ ایک قانون تھا کہ کس طرح جلسوں کو روکا جا سکے، اور وہ اتنا کالا قانون ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے آئین سے متصادم ہے، وہ بنیادی جو حقوق ہیں عوام کے ان سے متصادم ہے۔ تو اس قسم کے اگر آپ قانون بنائیں گے، عوام کے حق کی نفی کریں گے، تو پھر ایک احساس محرومی پھیلتا ہے، پھر ملک کے اندر تفریق پیدا ہوتی ہے۔ کل راولپنڈی میں جلسہ تھا، پورا راولپنڈی بند تھا، کوئی سڑک پہ گاڑی نہیں چل سکتی تھی، پورا اسلام آباد بند تھا۔
میں کل لاہور میں تھا، میں آ رہا تھا، رات میں 11 بجے تک موٹر وے بند تھا. تو یہ پتہ نہیں کون سی سوچ ہے جو آج پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے کیا اپنے ان کنٹینر رکھ کر ملک چلانا ہے. آپ قانون بناتے ہیں کہ عوام کی تکلیف کے لیے ہم قانون بنا رہے ہیں، تو آج حکومت خود عوام کو تکلیف دے رہی ہے. آج کیوں حکومت عوام کی آواز سے خائف ہے؟ جلسہ ہوتا ہے، اپنے مقررہ وقت پہ ہوتا ہے، ایک آدھ گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اگلا ایک نیا دن ہوتا ہے. یہ احتجاج کا ذریعہ ہے. عوام اپنی سوچ کا، اپنی جو تکلیف ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. آپ آج اس اظہار سے بھی روک رہے ہیں. یہ ایک جماعت کی بات نہیں ہے. آج ایک جماعت حکومت میں، دوسری اپوزیشن میں ہے، کل یہ معاملے بدل جاتے ہیں. ہم نے کئی دفعہ یہ معاملات دیکھے ہیں. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جو سوچ آج حکومت کے اندر ہے، یہ کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے. کہ آپ کیا چاہتے ہیں ملک میں کیا ہو؟ کیا آپ لوگوں کو اپنی اظہار رائے کرنے سے روک کر ملک چلا لیں گے؟ کیا آپ آئینی ترامیم کو دیکھ لیں، آپ قانون دیکھ لیں. کیا آپ کالے قانون بنا کر ملک کے کو گورن کر سکتے ہیں؟ کیا آپ وہ قانون بنا سکتے ہیں کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے آپ ایک قانون بنا لیں، اس کی نفی کر دیں؟ کیا ملک ایسے چل سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہیں کہ آج ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. آج لوگ محرومی کی بات کرتے ہیں، لوگ مایوسی کی بات کرتے ہیں، لوگ اپنی تکلیف کی بات کرتے ہیں، لوگ اپنی رائے کے چوری ہونے کی بات کرتے ہیں. یہ بڑی بنیادی باتیں جس کا ہمیں آج فکر ہونی چاہیے کہ ہم کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں. آپ 2 ہفتے پہلے، آج اتوار کا دن ہے، 2 ہفتے پہلے ایک آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی. آئینی ترمیم پاکستان میں پہلے بھی ہوئی ہے. رات کے اندھیرے میں کوئی آئینی ترمیم میں نہیں دیکھی کہ آپ نے صبح ہونے سے پہلے آئینی ترمیم کرنی. میں نے یہ ممکن نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کرے اور عوام کے سامنے نہ رکھیں. آج جو ہمارے حکمران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ آئینی ترامیم دیکھ بھی سکیں. ان پر رائے کا اظہار تو دور کی بات ہے. جو ممبران اسمبلی اور سینٹ بیٹھے ہوئے تھے ترمیم کرنے کے لیے، ووٹ دینے کو تیار تھے، تمام جماعتوں کے، جس میں وہ جماعتیں ہیں جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، جس میں وہ قیادت ہے جن کے وہ جمہوریت کا لفظ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں بغیر ترمیم دیکھے ترمیم کرنے کو تیار تھے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ترامیم کر دیں جس کا عوام کو علم نہ ہو، جس کے جو عوام کے نمائندے جیسے بھی ہوں، فارم 45 کے ہوں، 47 کے ہوں، وہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہوا، کسی وفاقی وزیر نے نہیں دیکھا ہوا، کسی سینیٹر نے نہیں دیکھا، قومی اسمبلی کے ممبر نے نہیں دیکھا، اور آپ پاس کرنے جا رہے ہیں. یہ کون سی سوچ ہے؟ تو آپ نے اگر ترمیم کرنی ہے، یہ ترمیم کرنا پارلیمان کا حق ہے، لیکن اتنا ہی حق اس ملک کے عوام کا ہے کہ وہ اس ترمیم کو دیکھ سکیں کہ ہمارا پارلیمان کیا ترمیم کر رہا ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہے. ترمیم کا حق پارلیمان کو ہے، لیکن وہ لامحدود حق نہیں ہے. آپ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو نہیں چھیڑ سکتے. آپ جو اظہار رائے کا حق ہے وہ عوام سے نہیں لے سکتے. آپ جو عوام کے بنیادی حقوق ہیں ان کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. جو ہیومن رائٹس کی ایشوز ہیں ان کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. جو میری ریٹ جورسڈکشن ہے وہ آپ مجھ سے نہیں لے سکتے. یہ بہت سی باتیں ہیں. اگر ترمیم کا صرف ایک طریقہ ہے، ترمیم حکومت بنائے، عوام کے سامنے رکھے، اسمبلی کے فلور پر اس کو رکھ دے، اس کے بعد عوام اس پر رائے دیں، مہینہ لگائیں، 2 لگائیں، 3 لگائیں، مکمل طور پر رائے آ جائے، پھر اسمبلی کے اندر بحث ہو، اس کے بعد ترمیم ہو، تاکہ ہر ایک کو پتہ چلے اس ترمیم کا مقصد کیا ہے، یہ ترمیم کیا عوام کو دے گی یا کیا ان سے لے گی. اور یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے. جو مسودے ترامیم کے آئے ہیں پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، حکومت نے تو کوئی مسودہ عوام کے سامنے نہیں رکھا. وہ صرف اور صرف حکومت کو اختیار دیتے ہیں ملک کی عدلیہ کو پر قبضہ کرنے کا. اس ملک میں عدلیہ وہ ترامیم جو عوام کے سامنے آئی ہیں، اگر وہ آئیں اس ملک میں عدلیہ کا وجود ختم ہو جائے گا. کیا ہم ایسی ترمیم چاہتے ہیں؟ تو آج کیوں حکومت جو ہے وہ عوام سے خائف ہے؟ کیوں عوام سے خوف کھاتی ہے؟ کیوں ترامیم عوام کے سامنے نہیں رکھتے؟ جو میں نے پہلے کہا 2 قوانین بنے، اندھے قانون ہیں.
وہ صرف عوام کا حق ان سے لینا چاہتے ہیں۔ ہماری حکومتیں قوانین بناتی ہیں اپنی سہولت کے لیے، عوام کو تکلیف دینے کے لیے، ان کا حق غصب کرنے کے لیے۔ یہ چیزیں ممکن نہیں۔ آج جو بلوچستان میں جو نوجوان سوچ رہا ہے، آج جو خیبر پختونخوا میں نوجوان سوچ رہا ہے، اس کو سننے کی ضرورت ہے، اس کو عزت دیں۔ یہ پاکستان کی حکومت کا فرض ہے۔ بہت پچھتاوے ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں۔ آج اس معاملے کو سمجھیں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ آج آپ کو نوجوان کیا سوچ رہا ہے؟ نوجوان اس ملک کا 2/3 ہے۔ اگر آپ 2/3 کی آواز کو نہیں سنیں گے تو پھر کل صرف پشیمانی ہوگی اور تکلیف ہوگی۔ تو آج ان 2 صوبوں میں جو حالات ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھیں، ان کو سنیں، ان کو عزت دیں، ان کی رائے کا احترام کریں، ان کا حق ان کو دیں، اور ان کی جو ہم نے ان کو جو مواقع میسر کرنے ہیں روزگار کے، کاروبار کے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری سڑکیں بند کرنا نہیں ہوتا۔ یہ ذمہ داری 2 طرفہ ہوتی ہے۔ جب آپ آئینی عہدیدار ہو، آپ کسی ملک کے وزیر اعظم ہو، آپ وزیر ہو، آپ چیف منسٹر ہو، آپ پر بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ آپ بھی الفاظ وہ استعمال کریں، بات وہ کریں، کام وہ کریں جس سے ملک میں جمہوری قدروں کی، اخلاقی قدروں کی، پارلیمانی قدروں کی نفی نہ ہو۔ آج ملک کو ہم نے جوڑنا ہے۔ ملک مزید تفریق برداشت نہیں کر سکتا، مزید نفاق برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہم نے ملک کو آئین کے راستے پر لانا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ملک کے ہر آئینی عہدیدار جس نے ملک کے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہو، وہ ملک کا آئین توڑ رہا ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آئین کی ایک روح ہوتی ہے، آپ نے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، آپ نے اس کے مطابق قانون بنانے ہوتے ہیں، اس کے مطابق گورننس کرنی ہوتی ہے۔ آج ہم ان سب باتوں سے بے خبر، طاقت کے زوم میں وہ کام کر رہے ہیں جو ملک کو بہت نقصان دے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں جو صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، آج ان کو بیٹھ کر اتفاق سے اس ملک کے نظام کو چلانا ہے۔ آج اس ملک کی جو مشکلات ہیں وہ مزید نفاق برداشت نہیں کر سکتی۔ کہ آئینی ترامیم جو رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے، یہ ملک کے اندر مزید تفریق پیدا کرتی ہے، مزید مسائل پیدا کرتی ہے، مزید عوام کو بدظن کرتی ہے۔ یہ باتیں ہم رکھنا چاہتے ہیں آج کے حکمرانوں کے سامنے کہ آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ، اس ملک کی جوڈیشل لیڈرشپ، عدلیہ کی لیڈرشپ، فوج کی لیڈرشپ، یہ ایک ٹیبل پر بیٹھے، آگے کے راستے کا تعین کریں اور ملک کو اس پر چلائیں۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آج دشمنی کر کے آپس میں، سیاست دشمنی کا نام نہیں ہے، سیاست گالی گلوچ کا نام نہیں ہے۔ آج اس ملک کے لوگ مایوس ہیں سیاستدانوں سے، کیونکہ آج کوئی بھی جماعت عوام کی بات نہیں کر رہی، عوام کی تکلیف کی بات نہیں کر رہی، ملک کی تکلیف کی بات نہیں کر رہی۔ وہ صرف اپنی کرسی کی بات کر رہی، وہ صرف اپنی ذات کو جو مشکل ہے اس کی بات کر رہی۔ غیر قانونی عمل کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جو جماعت ہے عوام پاکستان، ہم سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں، آپ نے کسی کو جیل میں ڈالنا ہے، آپ نے کسی پر مقدمہ بنانا ہے، قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ پروسیکیوشن ہونی چاہیے، پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے۔ ملک میں قانون ہے، ملک میں آئین ہے، ملک کا نظام اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے آج بھی کی ہیں، اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آج بھی آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ آج ملک کو ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ایک راستے کے تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے فاٹا کے عوام کے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، ہم نے بلوچستان کے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، ہم نے خیبر پختونخوا کے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، ہم نے ملک کے نوجوانوں کو کیسے امید دینی ہے، ہم نے ملک کی معیشت کیسے درست کرنی ہے۔ یہ ملک کے مسائل ہیں۔ ملک کا مسئلہ ایک جلسہ نہیں ہے کہ آپ 24 کروڑ عوام کے ملک دارالحکومت بند کر دیں صرف اس مقصد کے لیے کہ 5,000 یا 10,000 20,000 افراد اکٹھے ہو کر 2 گھنٹے جلسہ نہ کر سکیں۔ کروڑوں اربوں روپے آپ نے خرچ کر دیے ہیں ان الٹی سیدھی حرکتوں میں۔ آپ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ آپ کی سوچ کس طرف جا رہی ہے؟ یہ وہ بنیادی باتیں جو میں
پشاور پریس کلب کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا. یہ باتیں ہم ہر جگہ کرتے ہیں، کل لاہور میں کی، اس سے پہلے اسلام آباد میں کی ہے، کراچی میں بھی کی ہے، دیگر ہم جگہ میں بھی جائیں گے. ہم صرف آج بات ملک کی کر رہے ہیں، ملک کے مسائل کی حل کی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں. جی